ایک امید سنہرے خوابوں کی جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے سنہرے کل کی صورت میں. اس سنہرے کل کے لیے ہم سنوارتے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن گزشتہ 33 برسوں سے دکھا رہا ہے راستوں کو منزل، امید کو روشنی، علم سے عمل کی روایت، بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن. Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir, your Pak Study teacher for 9th class. I do hope you all are fine and well at your homes with your families. And definitely you are learning your all concepts of Pak studies and other subjects at your homes. And you know very well the importance of studies nowadays because we are suffering COVID-19 and we have to stay at our homes. گھروں میں رہنا ہے، گھروں میں ہی سب ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، باہر نہیں جانا ہے، اسکول بند ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لیکچر نمبر 20. چیپٹر نمبر 2 وی آر ڈسکسنگ دا موومنٹ آف پاکستان اینڈ دا ایمرجنس آف پاکستان، جو ہے کہ ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ڈن آلموسٹ 85% آف آر سلیبس. 50% جو سلیبس ہم کرتے ہیں اس کا ہم نے تقریباً 85% پورشن جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. بٹ بیفور اسٹارٹنگ ٹوڈیز لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم تھنگ. ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں اور کوئی ایسی اچھی بات جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ٹیچرز کے ہم وہ آپ سے شیئر کریں. جب بھی آپ جیسے اب 9th کلاس میں ہر ٹیچر یہ کہتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں محنت کرو، آپ نے پڑھنا ہے، نمبر اچھے لینے ہیں. یہ سم ٹائم ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا یہ کام میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ کام مشکل ہے. تو بیٹا مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف ہمارے سمجھنے کا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے ایسی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں، ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمت رکھیں اور ہمت کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہ ہم یہ کام جو ہے آئی کین ڈو دس، ٹھیک ہے، میں یہ کر سکتا ہوں اور اس کو کرنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے. اور اتنی کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ریگریٹ نہ ہو بعد میں کہ میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی. جب آپ کوشش کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملتا ہے. وہ بچے جو محنت کرتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ہارڈ ورک ان کو پسند ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں. اور آپ نے ایک بڑی مشہور ایک پروورب بھی سنی ہوگی کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. وہ کچھوے اور خرگوش والی کہانی، وہ بالکل سلو تھا لیکن اس کے اندر کیا تھا کہ وہ اسٹڈی تھا، بار مسلسل چلتا رہا اور آخرکار وہ ریس جیت گیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے آپ کی جو ریئل لائف ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ سلولی لرننگ اپنی کرتے رہیں، چیزوں کو سیکھتے رہیں، کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہیں ایٹ دا اینڈ اپنا جو بھی آپ کا ایگزام ہے اس میں آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ڈیلی بیسس پہ تھوڑا لرن کریں اور اس کے بعد اتنا لرن کریں کہ یس وہ ہمارا کنفرم ریڈی ہو کہ یہ ہمیں اب کوئی بھی پوچھ لے ہمیں یہ سوال تو ہمیں یہ سوال جو ہے وہ آنا چاہیے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر. اوپن یور بکس، پیج نمبر 46 اینڈ 47 اور 48 آج ہم ڈسکس کریں گے. سو ٹوڈیز ٹاپک از انڈو پاک وار. میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ لیکچر نمبر 20 ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے دا موومنٹ آف پاکستان اینڈ دا ایمرجنس آف پاکستان، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. اور پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی انڈو پاک وار 1965، پاک بھارت جنگ 1965. یہ وار بہت ہی امپورٹنٹ وار ہے پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری میں. اگر ہم اپنے پاکستان کے سینیریو میں بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ وہ وار تھی جس میں نیشن جو تھی وہ ایک ہو گئی اور نیشن کی یونٹی نظر آئی اور نیشن نے جس طریقے سے جس بریوری کے ساتھ اس کا سامنا کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. سب سے پہلے جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل وے ہے میرا، میں کوشش کرتی ہوں کہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو بورڈ پہ لکھ دوں. تو امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں. سب سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ، تعارف یا پس منظر. یہ پاک بھارت جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سمری بتا دوں پہلے
تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ریسٹ آف دا لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے, ریزنس تھیں یہ کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان جو تھا وہ انڈیا نے کبھی قبول ہی نہیں کیا دل سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. ان کے لیے سب کانٹیننٹ کی جو ڈویژن تھی وہ قابل قبول نہیں تھی, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے بھی پاکستان جو ہے وہ پروگریس کرے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور ترقی کرے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ویک کیا جائے, پاکستان کو کمزور کر دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے, اس کا جو بھی اسٹیٹس ہے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ایک تو یہ بڑی سالڈ ریزن تھی. دا سیکنڈ ریزن واز دس کہ پاکستان کی جو اور انڈیا کے درمیان جو ایک مسئلہ تھا کشمیر کا, وچ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان آور پریویس لیکچر, کہ جو کشمیر ایشو تھا دیٹ واز دا مین ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اینڈ اٹ واز ڈیو ٹو دا ریڈ کلف ایوارڈ. کیونکہ ریڈ کلف نے کیا کیا تھا کہ جو کشمیر کا ایشو تھا وہ کریٹ کر دیا تھا بٹوین ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے, تو کشمیر ایشو جو تھا پاکستان اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرتا تھا, تو جو انڈیا تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اس میں انڈیا کی بدنامی ہو رہی تھی اور انڈیا جو تھا وہ انوالو تھا اس میٹر میں اور وہ اس کو ریزالو نہیں کرنا چاہتا تھا. تو پاکستان اس میٹر کو جب انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرتا تھا تو انڈیا جو تھا اس چیز کو مائنڈ کرتا تھا, تو اس نے یوں سمجھ لیں کہ پنشمنٹ کے طور پہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ کیا. پھر جو تیسری بات تھی کہ انڈیا کے اندر جیسے ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی ایک سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے, دوسری طرف کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آنا چاہتی ہے, تو الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی الیکشنز ہونے والے تھے. ٹھیک ہے, اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی, جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی تھی, اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ مزید رول کرے. اور وہ رول کس طرح سے کر سکتی تھی, اس کے لوگ اس کو ووٹ دیتے, اور اس کے لوگوں کو ووٹ دینے پر اکسانے کے لیے یا مجبور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں, جب ہم پاکستان کے ساتھ وار جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں, میسز, ہماری نیشن, وہ ہم سے خوش ہوگی اور وہ ہمیں ووٹ دے گی, ڈیفینیٹلی نیکسٹ گورنمنٹ بھی ہماری ہی ہوگی. اچھا, ایک یہ بات تھی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو ایک اور ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا جو تھا وہ انڈیا واز انٹاکسیکیٹڈ ود پاور, وہ جو طاقت کا ایک نشہ تھا اس کے اندر وہ اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ چائنا کے ساتھ اس نے کچھ ٹیریٹری اس پہ ان کے ڈسپیوٹ تھا, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز تھیں, علاقے تھے جن متنازع علاقے تھے, ان پہ انہوں نے لڑائی کر لی 1962 میں اور اسے منہ کی کھانا پڑی. مینس چائنا اور انڈیا کی جو وار ہوئی اس میں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. اب اس اسٹگما کو ریموو کرنے کے لیے, جسٹ ٹو ریموو دس اسٹگما آف ڈیفیٹ, جو انڈیا تھا اس نے کیا کیا, اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. سو دیز ور دا ریزنس فار دا وار. یہ وہ ریزنس تھیں یا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اب وار سٹارٹ ہوئی پاکستان میں, اچانک سے یہ وار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی, انڈیا نے اس کو سٹارٹ کر دیا, منہ اندھیرے, مینز رات کا ٹائم تھا اور اس نے وار سٹارٹ کر دی. جب وار سٹارٹ کی تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے, اس کے ایفیکٹس یہ ہوئے کہ ہماری نیشن جو تھی اس نے بہت زیادہ یونٹی کا مظاہرہ کیا, یکجہتی دکھائی. ٹھیک ہے, اور ایک نیشنلزم کا جو اسپرٹ تھا, ایک قوم ہونے کا اسپرٹ, وہ واقعی نظر آیا. ٹھیک ہے, اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جو رولنگ پارٹیز تھیں پاکستان کے اندر وہ بھی سب ایک ہو گئیں. ٹھیک ہے, اور ایون آرٹسٹ جو تھے انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا فار دس وار. یہ وار جب سٹارٹ ہوئی تو اس وقت ہمارے جو رولنگ میں تھے جنرل ایوب خان. تو صدر ایوب خان تھے, پریزیڈنٹ تھے ہمارے, انہوں نے لوگوں کا مورائل جو ہے وہ ریز کیا, آرمی کے جو ہمارے سولجرز تھے ان کے حوصلے بلند کیے, اور بہت سارے آرٹسٹ نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا. وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے. وار ہوتی ہے اور ڈفرینٹ جو وار کے ایونٹس ہیں, مطلب مختلف مقامات پر, جگہوں پر وار ہوتی ہے. ایسے علاقے جو باؤنڈریز جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی ملتی ہیں وہاں پہ وار ہوتی ہے, اور اس وار میں پاکستان جو ہے ریزسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے اور انڈیا کو اپنے علاقوں میں قبضہ کرنے نہیں دیتا. یہ وار تقریباً 23 دن تک جاری رہتی ہے اور اس کے بعد 21 دن تک جاری رہتی ہے, اور اس کے بعد یہ 23 ستمبر کو یہ وار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس وار کے ختم ہونے تک جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں پاکستان کو یہ اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون سا کنٹری پاکستان کے ساتھ ہے
اور کون سا کنٹری پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. تو اوور آل بھی پاکستان جو ہے وہ ایک لیسن لیتا ہے, نہ صرف انڈیا سے. انڈیا تو چلیں اس کا انیمی ہے ہی, لیکن ایسا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کون سے کنٹریز جو ہیں جو ظاہری طور پر اپیرنٹلی تو پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن وہ انٹرنلی انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو باتیں تھیں یہ ساری وار کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی. آپ کی بک میں اگر دیکھیں تو بات کرتے ہیں کہ بھارت نے قیام پاکستان سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی. کبھی ہمارا ایشو کیا تھا, باؤنڈریز پہ تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ڈسپیوٹیڈ باؤنڈریز ایریاز تھے جن پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا. کبھی واٹر ایشو تھا جو کہ ہم نے اپنی ارلی پرابلم میں ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, کبھی ہمارا ڈویژن آف ایسٹس کا مسئلہ تھا کہ جو اثاثے بر صغیر کی تقسیم کے وقت یعنی کہ جب پاکستان اور انڈیا بنے تو اس وقت ہمیں ملنے چاہیے تھے, ہمارا جائز حصہ وہ ہمیں نہیں ملا. پھر کبھی اگر آپ دیکھو تو کبھی کشمیر ایشو ہے. کشمیر ایشو از بون آف کنٹینشن بٹوین ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے, اور یہ وہ تمام ایشوز تھے جس سے پاکستان کے ساتھ انڈیا اپنے ہمیشہ سے تعلقات خراب کرتا آیا تھا, اور انہی سب بھی واقعات کی وجہ سے 1965 میں پاک بھارت جنگ جو وہ چھڑ گئی. اچھا, اب ہوا کیا کہ 1965 میں ایک ہمارا علاقہ ہے پاک بھارت سرحدی, مینس ہمارے جو بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ بہت سارے علاقوں میں جڑتا ہے. ہماری ایک لمبی سرحد جو ہے بارڈر کی وہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو رن آف کچھ میں پاکستان اور بھارت کا جو سرحدی تنازعات تھے وہ 1965 کے موسم بہار میں شروع ہو چکے تھے. اور ہوتا کیا تھا, جیسے آج کل بھی آپ سنتے ہو کہ بارڈر پہ انڈیا نے فائرنگ کی اور جوابی کارروائی ہماری سولجرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح ان دنوں میں بھی دونوں اطراف سے فائرنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی. ادھر سے انڈینز کرتے تھے اور ادھر سے پاکستانی جو ہیں وہ جوابی کارروائی کرتے تھے. اور اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ کشمیر پہ انڈیا جو ہے وہ اپنا قبضہ مضبوط کرتا جا رہا تھا, اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا. اس کا موقف یہ تھا انڈیا کا کہ کشمیر از آر انٹیگرل پارٹ, کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ بھارت کے جو وزیر اعظم تھے وہ لال بہادر شاستری صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ایک سیکنڈری سٹیٹس رکھتا ہے. مینس کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو پاکستان جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. بٹ پاکستان کا جو موقف ہے, یہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مسٹ بی گیون ٹو دا کشمیری پیپل, کے جو حق خود ارادیت ہے, خود فیصلہ کرنے کا حق ہے, وہ کشمیری عوام کو دینا چاہیے. یہ پاکستان کا موقف ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے, ویو پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے اٹ از اے انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا کا حصہ ہے کشمیر, اور ہم کشمیر کسی صورت پاکستان کو نہیں دیں گے. اچھا, اب 1965 میں جو ریاست جموں کشمیر تھی اس میں صدر جو بھارت کے تھے انہوں نے صدارتی راج نافذ کر دیا, اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یا جو کشمیر کا ایریا ہے اس کے اوپر انڈیا کا کمپلیٹلی کنٹرول جو ہے وہ ہو چکا ہے. کشمیری عوام نے ڈیفینیٹلی اس کے جواب میں بہت سارے مظاہرے کرنا شروع کر دیے, احتجاج کرنا شروع کر دیے, اور ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو گئے. مینز ان کے درمیان مزید ڈفرینسز جو تھے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ کشمیر کا ایشو جو تھا انڈیا جتنا دبانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی زیادہ سامنے اس کا ری ایکشن جو ہے وہ آ رہا تھا. کشمیر میں بھی رد عمل آ رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل آ رہا تھا, اور یہ چیز جو تھی یہ کسی صورت بھی انڈیا کو برداشت نہیں تھی. So India committed an open aggression against Pakistan in form of war, کہ انہوں نے کھلم کھلا جو ہے نا اپنے غصے کا اظہار کیا جنگ کی صورت میں. اچھا, وار سٹارٹ ہوتی ہے 6 سپٹمبر 1965 کو. اب 6 ستمبر 1965 کو, یہ فجر سے تھوڑا پہلے کی بات ہے, آدھی رات سے, مطلب جو صبح صادق سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب انڈیا نے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز پہ اٹیک کر دیا. پاکستان آرمی جو تھی ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی, اور اسے اندازہ تھا کہ کسی بھی قسم کا خطرہ جو ہے وہ اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. سو انہوں نے پاکستان پہ جب حملہ کیا تو پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی شروع کی.
اب یہ جو سیکٹرز تھے جہاں حملہ کیا گیا وہ لاہور سیکٹر تھا، مینز لاہور کا ایریا تھا، ٹھیک ہے، رن آف کچھ تھا، سیالکوٹ میں چونڈا کا مقام تھا اور کچھ کشمیر کے محاذ وغیرہ تھے. اس کے علاوہ راجستھان کا علاقہ تھا اور جو ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں سے بھی انہوں نے کیا. پھر ہماری جو بحری فوج ہوتی ہے جو پانی پہ چلتی ہے ادھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ بھی اٹیک کیا جائے، لیکن ہر محاذ پہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. اچھا، لاہور سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو لاہور سیکٹر میں ان کا جو پلان تھا انڈین آرمی کا، یہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم لاہور پہ صبح صبح قبضہ کر لیں گے اور صبح ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لینا ہے، پاکستانی فوج سوئی ہوگی، ہم قبضہ کر لیں گے، لاہور جم خانہ کلب میں جا کر ہم جی حلوہ پوڑی کا ناشتہ کریں گے. سو دس واز دیئر پلان، ان کا یہ پلان تھا، بٹ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا ڈیو ٹو آر بریو سولجرس. اب جب انہوں نے یہ وار سٹارٹ کر دی اور لاہور پہ حملہ کر دیا، سیالکوٹ پہ حملہ کر دیا، تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ہیڈ فار لیس ملٹری، ٹھیک ہے، اینڈ اکنامک ریسورسز ایز کمپیئر ٹو انڈیا، کہ انڈیا کے پاس آرمی بھی زیادہ تعداد میں، انڈیا کے پاس ملٹری ریسورسز بھی زیادہ ہیں، اکنامک ریسورسز بھی زیادہ ہیں، بٹ ان اسپائٹ آف ہیونگ لارج نمبر آف آرمی اور انف اماؤنٹ آف ریسورسز، ملٹری ریسورسز، پاکستان جو تھا اس نے انڈیا کو شکست جو ہے وہ دی. تو انڈیا ہیڈ ٹو فیس دا ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ. سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہاں پہ بات کی کہ ایوب خان's ایڈریس. وار سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی نیشن کو کے مورائل کو ریز کرنے کے لیے ایڈریس کرتا ہے قوم سے. تو ایوب خان اس وقت ہمارے صدر تھے اور انہوں نے ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ قوم سے خطاب کیا، اور ان کا جو اسپیچ کا تھوڑا سا ایک پیراگراف ہے جس میں انہوں نے کیا بات کی تھی وہ ہماری بک میں موجود ہے، میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں. ہماری پاکستان کی مسلح فوج بہادری کا مظاہرہ کریں گی. ہماری مسلح فوج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی. یعنی کہ ہمارے بہادر سپاہی جو ہیں وہ دشمن کو پسپا کرنے کے لیے، مینز اسے شکست دینے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہماری جو مسلح فوج ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہادری کا مظاہرہ کریں گی اور ناقابل شکست جذبے کے تحت پاکستان جو ہے وہ دشمن کو شکست دے دے گا. اور جو انڈین رولرز ہیں، بھارتی حکمران ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستان کی فوج نے جو ان سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور بہادر عوام نے اپنی فوج کا ساتھ دیا، ملی نغموں اور عوام اور افواج کے جذبے کو مزید بڑھایا. پاکستان کے جو فنکار تھے انہوں نے ملی نغموں کے ذریعے قوم کا بھی جذبے کو جگایا، اور آرمی جو ہے ہمارے سولجر سپاہی ان کے جذبے کو بھی مزید بڑھایا. لاہور واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور روکے رکھا. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن دشمن کو لاہور میں داخل ہونے نہیں دیا. اور ایک بہت ہی مشہور یہاں پر نہر جو ہے جو پاکستان اور انڈیا، اگر آپ میں سے کسی نے واگا بارڈر وزٹ کیا ہو تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے ایک نہر آ رہی ہے جو پھر پاکستان میں بھی داخل ہوتی ہے. تو وہ جو نہر ہے وہ کنیکٹیویٹی ہے ایک طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو اس نہر کو کہا جاتا ہے بی آر بی کنال کہا جاتا ہے، اور بی آر بی کنال کا مطلب ہے بمباں والی راوی بیدیاں کنال. یہ نہر جو ہے اس کو ہم بمباں والی راوی بیدیاں کنال کے نام سے یہ مشہور ہوئی، اور یہ وہ نہر ہے جہاں پہ میجر راجہ عزیز بھٹی نے کافی دن تک دشمن کو ریزسٹ کیا، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. شہید ہو گیا میجر راجہ عزیز بھٹی، اور انہیں ان کی خدمات کے بدلے، ان کی اس بہادری کے انعام کے طور پر جو پاکستان کا ایک بہادری کا صلہ نشان حیدر وہ دیا گیا. پھر سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں تو چونڈا سیالکوٹ کے قریب ہے. چونڈا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینکوں کی جنگ ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر زمینی کوئی جنگ ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ تو وہ چونڈا کا میدان تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ اتنی بڑی یہ بہت بڑا بیٹل گراؤنڈ تھا جہاں پہ جنگ ہوئی. اور انڈین جو ٹینکس تھے انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ، لیکن پاکستان کے سولجرز نے اپنے جسموں پہ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اور وہ ٹینک تباہ کر دیے. اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس کم سولجرز تھے، ریسورسز کم تھے، لیکن وہ جو چونڈا کا مقام تھا وہ
انڈیا کے ٹینکوں کا قبرستان جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو فضائی جو فوج ہے ہماری ایئر فورس ہے اس کی بات کریں تو ابتدائی دنوں میں ہی بھارتی فضائیہ کی جو ہے وہ کمر توڑ دی۔ جو پن پوائنٹ ٹارگٹ انہوں نے پاکستانی فوج نے کیے ان پہ اٹیک کیا، ان کے بہت سارے جہاز تباہ کر دیے، اور ایک ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ تھے ہمارے جن کا تعلق فضائی فوج سے تھا، ایم عالم، محمد محمود عالم، اور یہ اسکواڈرن لیڈر تھے۔ انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کی طرف سے انڈیا پہ، اور انڈیا کے 5 جہاز جو ہیں وہ گرا دیے صرف 1 منٹ میں۔ تو یہ ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا، اور ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور عوام کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ اگر آپ اپنی بک پہ دیکھیں تو آپ کو کچھ گلمپس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ سپٹمبر کا منتھ جب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ ٹی وی کے اوپر اس جنگ سے متعلق یا اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے صرف دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی بھی اس چیز کو بھولے نہیں ہیں، اور اگر کبھی تمہیں دوبارہ حملے کی ہمت تم نے کی تو ہم تمہیں بھرپور جواب دیں گے۔ تو 6 سپٹمبر کی یاد میں بہت سارے ٹی وی کے اوپر ڈراماز جو ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، جس میں انہی سپاہیوں کا کی بہادری جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ اگر ہم بات کریں امپیکٹس آف وار، جنگ کے جو واقعات ہیں اگر آپ اس کو دیکھو تو صرف لاہور، سیالکوٹ کی میں نے بات کی یہاں پر، اور علاقوں کی بات نہیں کی۔ قصور سیکٹر پہ بھی انڈیا نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، اور پاکستان کے جو ٹائیگرز ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا۔ سو بریو سولجرز آف پاکستان لانچ کاؤنٹر اٹیک اگینسٹ انڈیا۔ اور اسی طرح راجستھان پہ بھی، وہاں پہ بھی انڈیا نے اٹیک کیا، بٹ آفٹر فیسنگ ڈیفیٹ فرام ایوری سیکٹر India nervously extended the scope of war up to Rajasthan and advanced in order to occupy۔ اس کا دل تھا انڈیا کا کہ وہ راجستھان کے ذریعے ڈیزرٹ ایریاز سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا، حیدرآباد کو قبضہ کر لے گا، بٹ پاکستان آرمی with the collaboration of حر مجاہدین unnerved the enemy and occupied many of the Indian territories۔ انڈیا کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اس جنگ میں، ان اسپائٹ آف ہیونگ لیس نمبر آف آرمی اور ان اسپائٹ آف ہیونگ ناٹ انف ریسورسز، تو دیکھا جاتا ہے دنیا حیران رہ گئی تھی کہ پاکستان جو کہ نیولی بورن اسٹیٹ ہے اور کم ریسورسز ہیں، اس نے اپنے سے کئی گنا بڑی آرمی کا مقابلہ کیا اور اس کو ہرا دیا۔ میں نے بات کی زمینی فوج کی، جیسے لاہور سیکٹر کی بات کی، سیالکوٹ کی، قصور کی بات کی، ٹھیک ہے، راجستھان کی بات کی۔ یہ وہ یہاں پر جو ہماری زمینی فوج ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی، اور اس نے کوشش یہی کی، ہمارے جو بریو سولجرز تھے، کہ انہوں نے انڈیا کو ریزسٹ کیا، انڈیا کو اپنے ایریاز میں قبضہ کرنے نہیں دیا، اور انڈیا کا جو خواب تھا کہ وہ پاکستان پہ بہت جلد قبضہ کر لے گا، کیپچر کر لے گا پاکستانی ایریاز کو، وہ خواب جو تھا اٹ واز ڈیش ٹو دا گراؤنڈ۔ پھر میں نے بات کی ایئر فورس کی۔ ایئر فورس میں نے بات کی محمد محمود عالم کی، جنہوں نے 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی جو جہاز سے وہ ٹارگٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں بات کروں تو پاکستان ایئر فورس انفلکٹڈ سیریس بلوز ٹو دا اینیمی اینڈ بروک دا بیک بون آف انڈین آرمی۔ اور انڈین جو ایئر فورس تھی، کیوں کیا تھا؟ بائی ہٹنگ دیئر ٹارگیٹس ود پن پوائنٹ ایکوریسی ایٹ دا امپورٹنٹ ایئر فیلڈز آف پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلوارہ، جام نگر، جموں اینڈ سری نگر۔ یہ وہ تمام جگہیں تھیں جہاں پر انڈین ایئر فورس کے جو مقامات تھے، ٹھیک ہے، انڈین ایئر فورس جو تھی وہاں پر تعینات تھی۔ تو یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ پاکستان نے پن پوائنٹ ٹارگٹ کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو اچیو کیا، اور ان کے کئی جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے۔ اور انڈیا نے کہا کہ سوچا کہ ہم سرگودا پہ حملہ کرتے ہیں۔ سرگودا جو ہے ہماری بہت بڑی ایئر بیس ہے، وہاں پہ اٹیک کرنے کا سوچا، لیکن محمد محمود عالم نے ان کے ان عزائم کو خاک میں ملا دیا اور پورے ہونا نہیں دیا۔ پھر نیول وار کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کی بحری فوج سے جس کا تعلق ہے۔ نیول وار جو فورس ہوتی ہے اسے ہم بحری فوج کہتے ہیں۔ سمندر میں لڑائی۔ اب پاکستان کی جو سرحد ہے وہ انڈیا کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی،
کہ انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پاکستان کی زمین بھی کنیکٹڈ ہے، مینز جو میدانی علاقہ ہے، پلین ایریا ہے، وہ بھی کنیکٹڈ ہے. پھر اس کے ساتھ پاکستان کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے انڈیا کے ساتھ. ہمارا بارڈر اتنی زیادہ ہماری لمبی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ. اور اسی طرح ہمارا جو سمندر کا راستہ ہے، یہ سمندر کا ایریا وہ بھی انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سو Pakistan Navy also remained fully alert during this war, and our Navy destroyed famous Indian naval base Dwarka on the coast of Kathiawar. کاٹھیاوار کے ساحل پہ انڈیا کی ایک نیول بیس تھی دوارکا کے نام سے، جس کو پاکستان نے تباہ کر دیا. اور انڈیا نے کیا کیا کہ حملہ کیا پاکستان کی نیوی پہ، لیکن پاکستان نے اس حملے کو ناکام بنا دیا. ٹھیک ہے. اور انڈین شپ جو تھا اٹ واز سنک بائی پاکستان نیوی ان دا فائٹ وائل ادر شپس، جو شپس تھے دے ور ریٹریٹڈ، وہ ریٹریٹ کر گئے، مینس پیچھے بھاگ گئے، واپس بھاگ گئے. تو یہ وہ تمام واقعات تھے جو جنگ کے دوران دیکھنے کو ملے، چاہے وہ زمینی ہو، فضائی ہو یا بحری ہو. تو تعارف اور انٹروڈکشن ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ایونٹس آف وار دیکھ لیے، جس کے اندر ہم نے ایونٹس آف وار میں ہم نے ایوب خان کے خطاب پہ بھی بات کی کہ اس نے انڈین قوم کو بھی للکارا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کا جو موریل ہے اس کو بھی ریز کیا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا امپیکٹس آف وار. جنگ کے اثرات کیا ہوئے. جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ اس جنگ سے پاکستان کو یہ بہت اچھی طرح پتہ چل گیا کہ پاکستان کا انیمی کون ہے، ریئل انیمی کون ہے، اور پاکستان کا ریئل فرینڈ کون ہے. چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، ٹرکی نے پاکستان کا ساتھ دیا، بہت سے دوسرے مسلم کنٹریز نے ساتھ دیا. بٹ امریکہ جو تھا وہ اپیرنٹلی تو پاکستان کو پریز کرتا تھا، پاکستان کا ساتھ کی بات کرتا تھا، بٹ ایکچوئل میں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جنگ جو تھی وہ بند ہوئی تھی 23 سپٹمبر کو. ٹھیک ہے. ایک سیز فائر ہوا جی یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے. اقوام متحدہ نے آیا درمیان میں میڈیٹر بنا اور اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک صلح کروائی اور سیز فائر ہوا، یعنی جنگ بندی ہوئی. اور جنگ بندی ہوئی تھی 23 سپٹمبر کو. 23 سپٹمبر 1965 کو جو ہے وہ جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی. جو ایفیکٹس تھے اس میں ہم نے بات کی کہ پاکستان کو ایک تو انٹرنیشنل فیم مل گیا، بین الاقوامی شہرت ملی. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈگنیٹی میں پاکستان کی جو شان و شوکت تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ اس سینس میں ہوا کہ پاکستان واقعی ایک بریو کنٹری ہے یا ایک پیسفل کنٹری. پھر کشمیر ایشو جو تھا وہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو گیا، کیونکہ وار کی وجہ بھی تو پتہ چلی نا دنیا کو کہ وار دو کنٹریز کے درمیان کیوں ہو رہی ہے. پھر جو میں نے بات کی کہ پاکستان لرن دیٹ امریکن یورپین ہیڈ ٹو فیسڈ کریکٹرس، کہ ان کے دوہرا چہرہ ہے، ان کا اپیرنٹل فیس کوئی اور ہے اور انٹرنل فیس کوئی اور ہے، کہ ظاہری طور پہ تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن ایکچوئل میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اینڈ دا وے چائنا اسٹوڈ بائی پاکستان ان دس کرٹیکل ٹائم اٹ ہیلپ پاکستان ٹو انڈرسٹینڈ ہو از پاکستانز اینیمی اینڈ ہو از پاکستانز فرینڈ. یہ کانسیپٹ سمجھنے میں پاکستان کو بڑی آسانی ہے کیونکہ چائنا نے پاکستان کا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا. پھر اسلامک کنٹریز جو تھے پاکستان کے، انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان جو تھا اس کو فخر محسوس ہوا اپنے ان دوستوں کا ساتھ پا کے. The unity and the solidarity among Pakistani people which was seen in this war was really amazing. بہت ہی زیادہ امیزنگ تھی کیونکہ پوری قوم ایک ہو گئی تھی. اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو سپٹمبر کا منتھ آنے والا ہے تو آپ اپنا جو ہمارا نیشنل ٹی وی ہے PTV، اس پہ یوزلی یہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے ڈراماز لگتے ہیں، تو آپ کبھی دیکھیے گا. ہم نے اپنے چائلڈہڈ میں وہ ڈراماز دیکھے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے جو دیکھا تھا یا دکھایا گیا، اور ہسٹورین یہ لکھتے بھی ہیں کہ جب وار سٹارٹ ہوئی تو اس وقت صدر جنرل ایوب خان اور دوسری سیاسی جماعتوں کے درمیان بہت سارے اختلافات تھے، لیکن وہ تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے انٹرنل جو ڈفرینسز تھے، اختلافات تھے، ان کو بھلا دیا اور فوکس کس پہ کیا؟ نیشنل انٹیگریٹی پہ، نیشنل یونٹی پہ. ٹھیک ہے. نیشنل کی جو سیکیورٹی ہے، سالمیت ہے، سوورنٹی ہے، اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو ہم فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس وقت ہمارا فوکس صرف پاکستان کی سیفٹی ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات، یہ تو ہمارے لیڈرز کی بات ہو گئی یا پولیٹیکل جو ایک میدان تھا اس کے لوگوں کی بات ہوگی. عام لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خون
جو ہے ڈونیٹ کیا, بلڈ ڈونیشن بہت زیادہ ہوا, فنڈز انہوں نے اکٹھے کیے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ڈیم فنڈ میں پیسے دیے, اس وقت بھی اسی طرح سے ایک فنڈ جو تھا وہ کلیکٹ کیا گیا اور لوگوں نے فنڈ جو تھے, ایون کوئی مزدور تھا, کوئی جاب کرتا تھا, کوئی بزنس مین تھا, کوئی ٹریڈر تھا, جو بھی پرسن تھا اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اس فنڈ میں جو تھا اپنا حصہ ڈالا. خواتین نے, ایون کہا جاتا ہے کہ خواتین جو تھیں انہوں نے اپنے جو زیور تھے, آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ لوگ ذرا زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں, اس زمانے میں زیور بنانا ذرا مشکل تھا, تو خواتین نے جو زیورات جمع کیے ہوتے تھے, شوق ہوتا ہے ان کو, وہ زیورات بھی عطیہ کر دیے, ٹھیک ہے. اسکولز میں, کالجز کے اندر بچے جو تھے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی کہ کس طرح سے وہ سیلف ڈیفینس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, انفیوریبل, تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ہمارے سولجرز تھے جو زخمی ہو کے آتے تھے ان کو خون کا عطیہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے دیا. پھر ایون یہ کہ ہوا کہ جب لاہور یا دیگر جو بارڈرز تھے وہاں پر اٹیک کیا انڈیا نے, تو پاکستان کے جو لوگ تھے وہ اپنے ڈنڈے, ہاکی, اور اگر کوئی بلہ, کوئی بھی جو بھی ان کے پاس ٹول تھا, کسی کے پاس اگر کلہاڑی تھی, کسی کے پاس کوئی چاقو تھا, کچھ بھی تھا, تو وہ یہ سارے ہتھیار لے کر بارڈر ایریاز پہ آ گئے اور انہوں نے اپنی خدمات جو تھیں وہ آرمی کو پیش کی کہ اگر ہماری کوئی خدمت چاہیے تو ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن پاکستانی سولجرز نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ہم یہاں بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ دعا کریں اور بس. اور ایون جو لاہوری تھے وہ تو فوجیوں کے لیے ناشتہ جو ہے وہ بارڈرز پہ بھیج دیا کرتے تھے. اتنے مخلص تھے وہ جذبات اس وقت کہ صرف ہم نے اپنے ملک کو بچانا تھا, اور ہمارے سپاہی جو تھے وہ وہاں پر لڑ رہے تھے. تو یہ وہ واقعات ہیں یا یہ وہ اثرات ہیں جو کہ دیکھنے کو ملے. اور جب جنگ ختم ہوئی تو پاکستان کے 3 جو شہر تھے, لاہور, سرگودا اور سیالکوٹ, ان کو ہلال استقبال سے نوازا گیا اور پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا. صدر پاکستان کی اپیل پر قوم نے دل کھول کے چندہ دیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. نوجوانوں نے ہسپتال جا کے خون جو ہے بلڈ ڈونیٹ کیا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم کنکلیوڈ کریں, اس وار کو اگر ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں, تو ہر سال 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے, یوم دفاع کہا جاتا ہے اس کو, اس کی تقریبات جو ہیں وہ جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں تاکہ دشمن کو ایک دفعہ پھر بتایا جائے کہ ہمارے جذبے آج بھی اپنے وطن عزیز کے لیے زندہ ہیں. اور ہم آج بھی جس طرح سے قربانیاں ہم نے 1965 میں دیں یا تقسیم کے وقت دیں, اس سے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں. اور پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ جو بہادری کا جذبہ تھا, جہاد کا جذبہ تھا, مخلصانہ جذبے تھے, سنسیئرٹی تھی, ٹھیک ہے, اور نیشنل یونٹی تھی, پیٹریوٹزم تھا, ٹھیک ہے. یہ وہی ساری چیزیں تھیں جنہوں نے پاکستان کا سر جو ہے پوری دنیا میں اونچا کر دیا, ٹھیک ہے. اور بہت سارے بہادر جوانوں کو سلام جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے. اگر میں یہاں پہ اس کو کنکلیوڈ کروں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے آپ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو فنکار تھے انہوں نے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. تو پاکستان کے جو شاعر تھے انہوں نے بہت اچھی شاعری لکھی, ٹھیک ہے, اور اس شاعری کے اندر انہوں نے سولجرز کو موٹیویٹ کیا. اور ایک بہت بڑا نام لیا جاتا ہے اس وار کے ساتھ, جب بھی اس وار کا ذکر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا نور جہاں کا, ملکہ ترنم نور جہاں. سو شی واز دا لیڈی جو کہ اس وار میں بھی, مینز جنگ جاری ہے اور ان کے بھی بچے چھوٹے تھے, اور وہ آتی تھیں ریڈیو پہ اپنے ٹیلی ویژن پہ ریکارڈز کرواتی تھیں گانے, جو شاعری لکھی ان کو نغموں کی صورت میں وہ گاتی تھیں. اور وہ نغمے جو تھے وہ بیسیکلی موٹیویشنل سانگز تھے, اور جس میں جو نیشنل اسپرٹ کو جنہوں نے ابھارا, جنہوں نے فوجیوں کو حوصلہ دیا, اور ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے جب بھی اس وار کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام لوگ تھے, چاہے وہ فنکار ہے, ایک عام آدمی ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ سولجرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, سب جو تھے وہ ایک ہو گئے تھے اس وار کے لیے. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ وار کے جو ایونٹس تھے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس وار پہ بات کی جائے تو اس وار پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بک کے اندر جتنا مٹیریل دیا ہوا ہے, میری کوشش تھی کہ میں آپ کو وہ مٹیریل جو ہے
وہ سمجھا دوں، اس میں اگر کوئی کانسیپٹ مس ہو گیا ہو تو آپ کو میں ایڈیشنل انفارمیشن کے ذریعے بھی سمجھا دوں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل انفارمیشن بھی اس میں پرووائڈ کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ کو جو بک کے اندر آپ کا مٹیریل ہے وہ بھی آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے یا نہیں، لیکن آپ نے اس کو ایز اے لانگ ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فی الحال ہمارے پاس یہ لانگ کوسچن نہیں ہے ایکسرسائز میں، بٹ یو آر سپوز ٹو لرن دس ٹاپک ایز یور لانگ کوسچن انڈو پاک وار. ٹھیک ہے، اس میں تعارف آپ کو بتا دیا ہے، آپ خود سے بھی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. آئی ڈو ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دا کنسیپٹس ان دس ٹاپک، اور آپ اس کو لرن بھی کریں گے. یہاں پہ ہم اپنا لیکچر نمبر 20 ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ٹیچرز کو، اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دل سے ان کے لیے دعا کیا کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دنیا میں دو ہی ہستی ہیں، دو ہی شخصیات ایسی ہیں جو آپ کے ٹرو ویل وشر ہیں، جنہیں آپ سے کوئی جیلسی نہیں ہے، جنہیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے. وہ آپ کی کامیابی پہ صرف خوش ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، اگر آپ کو وہ سمجھاتے ہیں، اور اگر کبھی ایک آدھ تھپڑ لگ جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ جو زیادہ پیار کرتا ہے وہی اس چیز پہ کڑتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی شخص آپ کو رائٹ اور رانگ کا جو ڈفرینس ہے وہ سمجھاتا ہے. اور ٹیچر اور پیرنٹس وہ دو لوگ ہیں جو کہ آپ کی لائف کے ٹرو ویل وشر ہیں. سو کیپ دیم ان یور پریئرز، ان کو اپنی دعاؤں میں رکھیں، یاد رکھیں ان کو، اور ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کی بات مانا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ بات مانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، مس نائلہ شبیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.